الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش، دن کے عدلنے بدلنے، رات کے آنے جانے، آسمان، سورج، ستارے، ان سب کو پیدا کرنے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ جب عقل رکھنے والا آدمی اس میں غور کرے گا، سوچے گا، تدبر کرے گا تو اس کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ پوری کائنات خود بخود نہیں بن گئی ہے، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی اس کا خالق ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اتنے طریقے سے چل رہی ہے، اتنے صحیح ڈھنگ اور صحیح انداز سے چل رہی ہے کہ کہیں اس میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں سال سے یہ کائنات اسی نظام اور اسی طریقے کے مطابق چل رہی ہے جس طریقے سے وہ پہلے دن چل رہی تھی، اور کہیں بھی کوئی خرابی نظر نہیں آتی ہے۔ رات و دن کے آنے جانے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں ہوتی ہے۔ جو وقت متعین رہتا ہے اسی وقت پر سورج نکلتا ہے اور پھر اسی وقت پر ڈوب جاتا ہے۔ تو جب غور کرنے والا دماغ اس کے بارے میں غور کرتا ہے اور سوچنے والا دل اس کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ یہ پکار اٹھتا ہے کہ اس عظیم الشان کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے، کوئی ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس اچھے ڈھنگ سے پورا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ اللہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، انسانوں کو اس پر غور کرنے کی طرف بلایا ہے، اس کے بارے میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان جب یہ غور کرے گا اور سوچے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی۔ جب تک کہ اس کو بنایا نہ جائے، اس کی تخلیق نہ کی جائے، وہ موجود نہیں ہو سکتی۔ تو یہ عظیم الشان کائنات کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے بغیر وجود میں آ سکتی ہے؟ تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ اس کائنات کا ایک اللہ ہے، ایک مالک ہے اور ایک خالق ہے۔ معزز حاضرین، کائنات کا نظام ایسے ہی اچھے ڈھنگ سے اور اچھے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ موسم، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، خزاں کا موسم ہو، یہ جو موسم آتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے کہ دماغ رکھنے والے اس میں غور کریں اور دل رکھنے والے اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو موسم کی ادلا بدلی ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی خزاں آ جاتی ہے، پتجھڑ کا موسم، اور کبھی بہار کا موسم آتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے نظام کے مطابق برپا ہوتے ہیں اور آتے ہیں۔ آج کل جو موسم چل رہا ہے سردی کا موسم، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا موسم مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ایک موسم بہار کی طریقے سے ہے کہ اس کے اندر دن چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ چھوٹے دن میں وہ روزہ رکھتا ہے اور لمبی راتوں میں وہ قیام کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سردی کا موسم اس کے لیے موسم بہار ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے، کوئی مسلمان چاہے تو اس سردی کے موسم میں خوب روزے رکھ سکتا ہے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے، پیاس نہیں لگتی ہے، بھوک محسوس نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اگر چاہے تو راتوں میں قیام کر کے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر کے، نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ذریعے سے اور لمبے لمبے سجدے کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو وہ راضی اور خوش کر سکتا ہے۔ تو ٹھنڈی کا موسم کسی مومن کے لیے موسم بہار سے کم نہیں ہے اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی کا موسم یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے۔
اگر کوئی عبادت کرنے والا ہے اور کوئی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے پروردگار کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس ٹھنڈی کے موسم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے دن میں روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کرے، سجدے کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور گڑ گڑائے اور روئے اور دعائیں مانگے کہ اس کے پاس بہت موقع ہے۔ اور سردی کا موسم ہوتا ہے، پانی بھی سرد ہوتا ہے، اس میں وضو بنانے میں کوئی بھی اچھا کام ہم کریں گے، نماز پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے تو اس کے لیے وضو بنانا پڑے گا۔ اس میں ظاہر سی بات ہے دقت ہوتی ہے، سویٹر اتارنا پڑتا ہے، جیکٹ اتارنی پڑتی ہے، موزہ اتارنا پڑتا ہے، جوتے اتارنے پڑتے ہیں، اور پھر سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ دقت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سردی کے موسم میں نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر متعین فرما دیتے ہیں، اس کو اجر کے 2 حصے ملیں گے، ڈبل اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا، اس وجہ سے کہ وہ سردی کے موسم میں سردی کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتارتا ہے، پھر سرد پانی سے وضو کرتا ہے، پھر کپڑے پہن کر کے اتنی مشقت برداشت کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتلاؤں کہ جس کو اگر تم کرو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان سردی کے موسم میں نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور زیادہ قدم اٹھاتا ہے، یعنی دور سے چل کر کے مسجد میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ اور جو کوئی مسلمان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک نماز ادا کرنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی دوسری نماز بھی ادا کرنی ہے، اور اس کے شوق میں اور اس کے انتظار میں رہتا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اس کے درجات کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ 3 اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جو تینوں نمازیوں ہی کے لیے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ یہ تینوں کام کرتے ہیں کہ سردی کے موسم میں طبیعت پر بوجھل ہونے کے باوجود بھی وہ وضو کرتے ہیں، اور سردی کے موسم میں وہ اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجدوں کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں اور زیادہ قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ عبرت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہی تیار نہیں ہوتے ہیں ان چیزوں کو وصول کرنے کے لیے، ہم ہی تیار نہیں ہوتے ہیں ان چیزوں کو پانے کے لیے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو سردی کا موسم ہم سب کے لیے واقعی غنیمت ہے۔ اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے وضو کیا جائے گا، ٹھنڈی ہے، سردی ہے، کپڑا نکالنا، پھر وضو کرنا سرد پانی سے، اور پھر آ کر کے نماز پڑھنا، اور فجر کے وقت تو اور بھاری معلوم ہوتا ہے کہ بستر گرم، چادر گرم، اور گرم بستر میں میٹھی نیند سویا ہوا آدمی جب وہ صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے، کوئی اور چیز اسے اٹھانے والی نہیں ہے، وہ 6 بجے اللہ کے لیے اٹھ کر کے اپنے گرم بستر سے نکل کر کے ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے، اور اس کے دل میں واقعی یہ اللہ کے ایمان کی دلیل ہے اور یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی اس سرد موسم میں اپنی خواہشات کو کنارے کر کے، اپنے آرام کو کنارے کر کے، گرم بستر کو چھوڑ کر کے اس سردی کے موسم میں اگر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، کیا یہ چیز کوئی کم قیمت کی بات ہے؟ کیا یہ چیز قیمتی نہیں ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ نیک عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے، ایک راتوں کی نیند کو قربان کرنے والا اور ایک رات بھر گناہوں میں مشغول ہونے والا دونوں برابر ہو جائیں گے،
ایک اللہ کی یاد کی وجہ سے اپنے گرم بستر کو چھوڑ دینے والا اور ایک غفلت کی وجہ سے گرم بستر میں لپٹنے والا کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان بہترین کاموں کا بہت بڑا اجر دینے والے ہیں، بہت ثواب دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ پروردگار اتنا دے گا کہ آدمی خوش ہو جائے گا، آدمی راضی ہو جائے گا اپنے پروردگار کے دینے سے اور اپنے پروردگار کے انعام سے۔ تو اے مسلمانوں، اے لوگوں، یہ وقت غنیمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں میسر کیا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جان کر کے ان کو اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے، ان کو نیکی کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے اور ان کو بھلائی کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ آپ بالکل یہ نہ سوچئے کہ میں جو اتنی مشقت برداشت کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو ضائع کر دے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو احسان ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو موقع سے اور بہانے سے دینے والے ہیں۔ وہ تو دینے والا ہے، وہ تو خوب دینے والا ہے، اور اس کے خزانوں میں دینے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو تمہیں اتنا دے گا، اتنا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ سردی کا موسم ہے، یہ سردی کا موسم شکر گزاری کا بھی موسم ہے۔ ہم میں سے تقریباً تمام لوگوں کے پاس گرم کپڑے ہوں گے، موزے ہوں گے، اور گرم بنیان ہوگی، اور لحاف ہوں گے، اور کمبل ہوں گے، کہ جس کو ہم استعمال کر کے اس سردی سے بچتے ہیں اور اس ٹھنڈی سے بچتے ہیں۔ یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھیے، آپ نکل کر کے دیکھیے فٹ پاتھوں کے اوپر اور راستوں کے اوپر اور اسٹیشنوں کے اوپر اور بس اسٹینڈوں کے اوپر جا کر کے دیکھیے کہ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اس سردی کی وجہ سے اکڑ رہے ہیں، ان کے بدن اینٹھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس گرم لباس نہیں ہے، ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی سردی کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے لیے گرم کپڑوں کا اگر ہو سکے، اگر اللہ توفیق دے، اگر آپ کے پاس وسعت ہے، اگر نئے کپڑے آپ نہ بھی دے پائے تو کم سے کم پرانے کپڑوں کا انتظام کیجئے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کا سبز لباس پہنائیں گے، اور جو آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے میوے اور جنت کے پھل کھلائیں گے، اور جو آدمی کسی کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شراب طہور پلائیں گے، جنت کے شراب اسے پلائیں گے۔ تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اگر ہمارے پاس وسعت ہے، پیسہ ہے، تو ہمیں اپنے پیسے کو ان لوگوں کے اوپر ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہیں کہ جن کے پاس ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے سامان میسر نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے سامان کا انتظام کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے لباس پہنائے گا، جنت کے جوڑے پہنائے گا اگر آپ ان لوگوں کے لیے انتظام کریں گے۔ تو بہرحال یہ سردی کا موسم جس کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ٹھنڈی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے، واقعی غنیمت ہے۔ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں آدمی خوب چاہے تسبیحات پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جس میں بندہ چاہے تو خوب روزے رکھ سکتا ہے، اسے نہ بھوک لگے گی اور نہ پیاس لگے گی۔ تو اس موقع کو واقعی غنیمت سمجھیے اور ان اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔